السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بعض دوستوں نے اس بارے میں پوچھا ہے کہ قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کے لیے بیسٹ ایپ کون سا ہے؟ تو بہت سارے ایپ آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ اور ایک تو یہ کہ میں ٹرانسلیشن جو ہے عوام کے لیے جو آسان ہو، اور اسی طرح تفسیر جو آسان ہو، مختصر ہو، تو عام فہم ہو، تو وہ تفسیر، وہ ترجمہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایپ جو ہے جس میں بہت ساری سہولیات ہو، وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو آپ ایسا کریں گے، پلے اسٹور میں جائیں گے اور وہاں پہ اسلام 360 جو ہے اس کو، یہ دیکھیے میں نے آلریڈی سرچ کیا ہوا ہے۔ اسلام 360 نہیں، سوری، اسلام 1۔ دیکھو، دو قسم کے ایپ ہمارے پاس اکثر استعمال ہوتا ہے اسلامی انفارمیشنس کے لیے۔ ایک اسلام 360 ہے اور ایک اسلام 1 ہے۔ اسلام 1 میں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہوا ہے، اس میں بہت ساری سہولیات ہیں۔ تو اسلام 360 بھی کچھ کم نہیں ہے، دونوں ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن ایک تو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو اسلام 1 جو ہے ریکمینڈ کروں گا، آپ اسلام 1 پہ آئے تو یہ اس قسم کا ایپ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ انسٹال کریں، انسٹال کے بعد آپ اس کو پھر اوپن کریں، ٹھیک ہے۔ اوپن کرنے کے بعد دیکھو اس میں بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو قرآن کریم کے ترجمے کے لیے ہمیں چاہیے، تو ہم سب سے پہلے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ آ جائیں گے، سب سے نیچے دیکھو یہ قرآن آپ کو دیکھ رہا ہے، قرآن، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ آ جائیں گے۔ قرآن میں جب آپ آ گئے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن میں آ گئے، آپ کو ترجمہ چاہیے نا، تو ترجمہ جب آپ کو چاہیے تو آپ کو کس صورت کی چاہیے؟ مثلا سورہ بقرہ کی کا ترجمہ ہمیں چاہیے، تو آپ اس پہ کلک کریں گے۔ دیکھو یہ سورہ بقرہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے اور یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے کہ مجھے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ چاہیے، تو ورڈ بائی ورڈ ترجمے کے لیے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہ دیکھو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں ہے، یہ پوری آیت اس نے تلاوت کر کے پوری آیت لکھی ہے اور پھر اس کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ورڈ بائی ورڈ اگر آپ کو چاہیے تو یہ دیکھیں، سلیکٹ ورڈ بائی ورڈ، یہاں پہ آپ آئیے۔ دیکھو میں دوبارہ یہاں پہ جاتا ہوں، یہ 3 لائن جو آپ کو دکھ رہی ہے جس کے دائیں سائڈ میں یہ 3 ڈاٹس ہیں، تو سوری بائیں سائڈ میں، تو اس کو آپ کلک کرو گے اور یہ ورڈ بائی ورڈ جو اوپر ہے تو اس کو آپ اس پہ کلک کرو گے۔ آپ کو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ چاہیے، کس کا چاہیے؟ مفتی بشیر احمد صاحب کا چاہیے اردو میں، نیچے 2 ہے اردو میں، یا انگلش میں آپ کو چاہیے، تو آپ اس پہ کلک کرو گے تو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ آ جائے گا۔ آپ ورڈ بائی ورڈ آپ کو نہیں چاہیے تو آپ ہائڈ پہ کلک کرو گے۔ ہائڈ پہ کلک کرو گے تو پھر آپ کے ساتھ اس طریقے سے انٹرفیس شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ آئیے، دیکھو آٹو سکرول جو ہے، آٹو سکرول کا مطلب کہ خود ہی یہ آگے بڑھتا جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ خود ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب میرے ہاتھ جو ہے میں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور موبائل کی اسکرین جو ہے خوب بہت اسکرول ہوتی جاتی ہے، تو اس طریقے سے یہ آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اس پہ دوبارہ اس کو سٹاپ کریں اور ہم اس کے مزید سیٹنگ سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ ترجمہ جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ابھی تحیات ہے اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہی اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ وہ عوام کے لیے عام فہم ہے، مختصر ہے، تفسیر بھی اس کی کافی جامع معنی ہے، مختصر ہے۔ باقی آپ دیگر مفسرین کے ترجمے اور تفسیر بھی آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کھولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پہ ہم جاتے ہیں، دیکھو یہی 3 ڈاٹس ہیں، تو اس کو ہم کلک کرتے تو سلیکٹ ٹرانسلیشن پہ کلک کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے یہ دیکھے سوری، یہ جو ترجمہ تھا یہ مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ تھا۔ ہم نے تو مفتی تقی عثمانی صاحب والا ہمیں چاہیے، تو اس پہ آپ کلک کریں تو اور اس کو آپ ان کلک کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب والا ترجمہ آ جائے گا۔ نیچے آئے اور آپ ڈن پہ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے ابھی شو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے 2-3 مفسرین کا ایک وقت میں چاہیے، دیکھو یہاں پہ آپ کلک کریں سلیکٹ ٹرانسلیشن میں، آپ فتح محمد صاحب والی، فتح محمد جالندری صاحب والی، سید ابو العالی مودودی صاحب والا ترجمہ آپ کو چاہیے تو آپ اس کو بھی سلیکٹ کریں، تو یہ 2-3 آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اس کو سلیکٹ کریں تو 4-5 آپ کے سامنے آ گئے، لیکن ہم نے زیادہ نہیں کرنے، میں آپ کو مثلا 2 دکھائی دیتا ہوں کہ 2 کس طرح اس کا انٹرفیس، صرف میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ کس طرح پر نظر آتے ہیں۔
دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، اور یہ مولانا فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے دوسرا، ٹھیک ہے۔ یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ مولانا فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو ترجمے آپ کے سامنے ابھی آ گئے، لیکن آپ نے پھر جانا ہے، آپ کو چونکہ ایک چاہیے تو ایک جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، میں چونکہ آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب والا ریکمنڈ کرتا ہوں، وہی بہتر ہے، آپ عوام کے لیے سمجھنے میں کافی آسان ہے، تو آپ اس کا ترجمہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ساتھ ساتھ تفسیر بھی چاہیے تو آپ تفسیر کو دو جگہوں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں سے آپ سلیکٹ کریں۔ تو یہ مختلف مفسرین کی تفسیر ہے، آپ کو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب والی تفسیر چاہیے جو آسان ترجمہ قرآن والی ہے، تو وہ یہ ہے، دیکھو آسان ترجمہ قرآن یہ، ٹھیک ہے۔ یہ کافی مختصر تفسیر ہے، تو دیکھیے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب والا، اور یہ دیکھو تفسیر آسان قرآن، یعنی آسان ترجمہ قرآن اس کا نام ہے، انہوں نے آسان قرآن لکھا ہے، اور مفسر جو ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہے۔ دیکھو یہ اس کی پوری تفسیر اس نے بیان کر دی ہے، اس کی یہاں پہ اگرچہ اس کی تفسیر زیادہ ہوئی ہے، لیکن پوری آپ تفسیر اس کی دیکھیں گے تو یہ کافی جامع معنی ہے، بہت مختصر ہے، اس میں اتنا اس کی تفسیر زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس یہاں پہ دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے، اور پیرا یہ اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، کتنا مختصر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اس کا ترجمہ ہے اور یہ اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سیٹنگ کو سمجھ لیا، آپ یہاں پہ آئے تھے، یہ 3 ڈاٹ جو ہے اس کی سیٹنگ کو سمجھ لے۔ دیکھو یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہ اوپن آل سیٹنگ پہ آپ کلک کریں، اوپن آل سیٹنگ سب سے نیچے جو ہے، آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کو صرف ٹرانسلیشن چاہیے، تفسیر نہیں چاہیے، تو آپ نے یہاں پہ آ کے ٹرانسلیشن پہ کلک کرنا ہے، تو تفسیر پھر دور ہو جائے گی، یہ صرف ٹرانسلیشن آپ کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ون ٹرانسلیشن سلیکٹ کیا ہے یا زیادہ مفسرین کا کیا ہے، یہ یہاں پہ مل جائے گا آپ کو۔ یہ مشاری راشد الفاسی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی آڈیو بھی آپ پلے کر سکتے ہیں، تو وہ یہاں سے دیکھو آپ چینج کر سکتے ہو کہ کون سے قاری صاحب کی تلاوت آپ کو چاہیے، قاری صاحب کی تلاوت بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ تفسیر بھی آئے گی، تو یہ سہولت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آٹو سکرول ہے جو خود بہت نیچے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نیچے آئے، ورڈ بائی ورڈ چاہیے تو میں نے ہائیڈ کر دیا، دیکھو یہ میں نے ہائیڈ کیا ہوا ہے، تو ورڈ بائی ورڈ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ورڈ بائی ورڈ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عربک فونٹ ہے، یہ دیکھو گرین، یہاں پہ میں نے دیکھو کلک کر دیا، یہ گرین جو ہے یہاں پہ کلک کر دیا، مجھے مثلا گرین نہیں چاہیے، بلو چاہیے، تو اس کا کلر جو دیکھو تبدیل ہو جائے گا، مجھے بلو نہیں چاہیے، مجھے ریڈ چاہیے، دیکھو اس کا کلر ریڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مجھے ریڈ نہیں چاہیے، مجھے گرین چاہیے، تو میں نے گرین پہ سلیکٹ کیا، اس طریقے سے آپ اس کی مکمل سیٹنگ آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم واپس جاتے ہیں، واپس جانے کے بعد دیکھو ہم نے ابھی تقریباً یہ بھی سمجھ لیا، یہ جو ہے آڈیو ہے، دیکھو اس کو میں پلے کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا ومن الناس من يقول يخادعون اللہ والذین، دیکھو یہ اس کی یہ آڈیو ہے، اب اس طریقے سے اس کو پلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم یہاں پہ آ کے سمجھتے ہیں یہ کیا ہے۔ دیکھو آپ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنی ہے، تو آپ مشافہ موڈ جو ہے اس پہ کلک کرو گے، آپ قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے جائیے، ترجمہ نہیں آئے گا۔ پھر ہم واپس جاتے اسی پہ کلک کرتے ہیں، آپ ٹرانسلیشن موڈ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کی آیت کی ہم تلاوت نہیں کرتے، ہم صرف ترجمہ ہمیں چاہیے، بعض اوقات ہو جاتا ہے اس طرح، تو یہ پھر صرف ترجمہ ہے آپ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم جاتے ہیں تو گو ٹو آیا، کون سی آیت میں آپ نے جانا ہے تو وہ آیت آپ دے دیں، آپ نے کون سی رکوع میں جانا ہے تو وہ رکوع نمبر آپ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا پورا استعمال ہے، یہ آٹو سکرول یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو ترجمہ جو ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا، اور تفسیر بھی میں اس کی آپ لوگ کے لیے ریکمنڈ کرتا ہوں، ایک تو عام فہم بھی ہے اور کافی آسان بھی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی مفسرین کا آپ کی مرضی، آپ جس کا بھی کر دیں آپ کر سکتے، کوئی پابندی آپ پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں پہ جب ہم قرآن میں آ گئے نا، یہاں پہ قرآن میں جب آ گئے تو ہمارے پاس اس طرح انٹرفیس شو ہو گیا تھا۔ تو اگر ہم نے صرف تلاوت کرنی ہے تو یہاں سے بھی کر سکتے، پارہ نمبر سے تلاوت ہم نے کرنی ہے، مثلا ہم نے تیسرے پارے سے تلاوت کرنی ہے، دیکھو یہ تیسرا پارہ ہے، تو اس پہ ہم نے تلاوت کر دی،
یہ تلاوت ہے، اور اس کو ہم نے یہاں پلے بھی کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ بسم اللہ اس کی تلاوت الرحمن شروع ہو گئی. الرحیم. دیکھیں یہاں سے آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں. تو یہاں تلاوت بھی آپ کے سامنے آپ کے موجود ہے. اسی طرح اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا ہے. تو گو ٹو آیا نوٹس، رکو نمبر میں آپ جائے تو یہ سب سہولیات دیکھو اس پہ موجود ہیں. پھر ہوم میں جاتے ہم. یہ تو قرآن کریم کا مسئلہ ماشاء اللہ ہمارا حل ہو گیا. اس میں بہت ساری سہولیات ہے، دینیات ہے، یہ فقہ ہے، مسائل، یہ ہسٹری ہے، تاریخ، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے، کولیکشنز ہے، پوئٹری ہے، پریئر ہے، اور مزید سہولیات آپ کو یہاں مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نیچے آتے ہیں. نیچے دیکھو یہاں پہ اذکار کی سہولت موجود ہے، ذکر وغیرہ جب آپ کرتے ہیں تو صبح شام کے مسنون اذکار ہے. ہم نے مثلا صبح کے اذکار پہ کلک کر دیا تو ہر چیز سے کفایت جو ہے 3 نمبر پہ جو ہے یہ ہر چیز سے کفایت. ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ دیکھو، یہ اذکار پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت ہے. یہ 9 نمبر پہ ہم جاتے ہیں، نفس اور شیطان کی شر سے پناہ. تو ہم یہ آیت اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کی شر سے پناہ دے دے گا. اس طریقے سے ہم حدیث میں جاتے ہیں. دیکھو یہ حدیث صحاح ستہ اور دیگر کتابوں کی حدیث یہاں پہ موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، ابو داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں اس کو صحاح ستہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیگر اور بھی کتابیں. ہمیں مثلا مسلم شریف کی کوئی حدیث چاہیے، اور پھر اس میں مسلم شریف میں پھر ہمیں وضو کے متعلق ایک حدیث چاہیے، تو وضو کے متعلق دیکھو یہ اس پہ کلک کرتے ہیں. اور پھر وضو کے متعلق ہمیں مثلا 538 نمبر والا حدیث چاہیے جس میں وضو کا طریقہ ہے، وضو اور اس کو پورا کرنے کا بیان ہے. ٹھیک ہے. ہم اس پہ کلک کریں گے تو وضو کا طریقہ ہمارے پاس آ جائے گا. یہ عربی حدیث ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے. اردو اور انگلش ٹرانسلیشن دونوں موجود ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم حدیث کو سرچ کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم حدیث تک پہنچ سکتے ہیں. اور یہ قرآن کریم یہ تو ہم نے شروع میں بیان کر لیا. یہ سیرت ہے، امپارٹنٹ پارٹ ہے، بہت ہی امپارٹنٹ ہے. دیکھو ہر مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ کی سیرت ہے. ٹھیک ہے. نیچے آپ آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سعید بن زید رضی اللہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے صحابہ جو ہے سب تو نہیں ہے، اکثر صحابہ کے یہاں پہ سیرت آپ کو مل جائے گی. 34 صحابہ کی سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 33 صحابہ کا ذکر ہے، 34 آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اس میں ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ستارہ چمکا تھا مجھے وہ چاہیے، تو اس پہ میں کلک کروں گا. یا مثلا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا میں وہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، تو یہ 30 نمبر پہ آپ آئے اور اس پہ کلک کریں. ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پہ اس کا ذکر مل جائے گا پوری طریقے سے. ہم واپس جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس ایپ کا خوب جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی اچھا ایپ ہے، آپ اس کو استعمال کریں. دیکھو اس میں بہت ساری سہولیات آپ کو مل جائے گی، تو آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ.